وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ مومنون آیت نمبر 23 حصہ اول. آج کے سبق کا ایک ہی موضوع ہے اور وہ یہ ہے کہ کیا ہم نے عملاً اپنے پیغمبر کی دعوت کو جھٹلا دیا ہے؟ اس کے ساتھ ہی سامعین اکرام آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا آموختہ ہوگا. وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ. اور بے شک ہم نے تمہارے اوپر کرۂ ارضی کے گرد فضائے بسیط میں نظام کائنات کی حفاظت کے لیے 7 راستے یعنی 7 مقناطیسی پٹیاں یا میدان بنائے ہیں، اور ہم کائنات کی تخلیق اور اس کی حفاظت کے تقاضوں سے بے خبر نہ تھے. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ. اور ہم ایک اندازے کے مطابق عرصہ دراز تک بادلوں سے پانی برساتے رہے، پھر جب زمین ٹھنڈی ہو گئی تو ہم نے اس پانی کو زمین کی نشیبی جگہوں میں ٹھہرا دیا جس سے ابتدائی سمندر وجود میں آئے، اور بے شک ہم اسے بخارات بنا کر اڑا دینے پر بھی قدرت رکھتے ہیں. فَأَنشَأْنَا لَكُم بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَّكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ. پھر ہم نے تمہارے لیے اس سے درجہ بدرجہ یعنی پہلے ابتدائی نباتات، پھر بڑے پودے، پھر درخت وجود میں لاتے ہوئے کھجور اور انگور کے باغات بنا دیے. مزید برآں تمہارے لیے زمین میں اور بھی بہت سے پھل اور میوے پیدا کیے، اور اب تم ان میں سے کھاتے ہو. وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سَيْنَاءَ تَنبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِّلْآكِلِينَ. اور یہ درخت زیتون بھی ہم نے پیدا کیا ہے جو طور سینا سے نکلتا ہے اور تیل اور کھانے والوں کے لیے سالن لے کر اگتا ہے. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ. اور بے شک تمہارے لیے چوپایوں میں بھی غور طلب پہلو ہیں
جو کچھ ان کے شکموں میں ہوتا ہے ہم تمہیں اس میں سے بعض اجزاء کو دودھ بنا کر پلاتے ہیں، اور تمہارے لیے ان میں اور بھی بہت سے فوائد ہیں، اور تم ان میں سے بعض کو کھاتے بھی ہو۔ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، اور ان پر اور کشتیوں پر تم سوار بھی کیے جاتے ہو۔ سامعین کرام، سورہ مومنون آیت نمبر 23۔ سامعین کرام، نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان ہو رہا ہے اور دیگر پیغمبروں کی بھی واقعات ہیں، اور یہ جو واقعات آ رہے ہیں اس کو ذرا غور سے آپ سنیں اور اس میں غور کریں، تدبر کریں، اور آپ کو عرض یہ کرنا تھا کہ اصل جو مسئلہ ہے وہ توحید کا ہے، اور شرک جو ہے وہ تمام انسان کے نقصان کی جڑ ہے، شرک۔ اور شرک کیوں پیدا ہوتا ہے کہ انسان ظاہر کی طرف توجہ کر لیتا ہے، اپنا فائدہ اور نقصان وہ ظاہر سے وابستہ کر لیتا ہے، اور ظاہری کو اپنی کامیابی اور اپنا مستقبل گردانتا ہے، دنیا کے دھوکے میں آ جاتا ہے۔ حالانکہ بات یہ ہے سامعین کرام کہ انسان کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے دنیا کے لیے نہیں کی ہے، یعنی انسان کو دنیا کے لیے اللہ تعالیٰ نے نہیں پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ، یہ میں عرض کر بھی چکا ہوں اور دوبارہ عرض کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انسان کی جو حقیقت ہے، روح کو اپنے پاس بلانا چاہتا ہے، اور اپنا دیدار سے اس کو مشرف کرانا چاہتا ہے۔ سامعین کرام، اپنی پہچان کے ذریعے اپنے قریب کرنا چاہتا ہے، اور جب قریب کر لے تو پھر اپنے دیدار سے مشرف کرنا چاہتا ہے، اور بلند درجات سے اس کو نوازنا چاہتا ہے۔ یہ مقصد الہی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا تقاضا ہے۔ سامعین کرام، جیسا کہ ایک حدیث قدسی ہے کہ کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق، میں ایک پوشیدہ خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچان لیا جاؤں، بس میں نے مخلوق پیدا کی۔ تو یہ چاہت جو ہے اللہ، فاحببت ان اعرف، کہ میں پہچان لیا جاؤں۔ اب پہچان سے انسان اگر پہچان کو، معرفت الہی کو اپنا مقصود بنا لے تو اس سے دو فائدے ہوں گے اس کے۔ ایک تو پہچان بغیر قرب کے ہو نہیں سکتی، یعنی علم کے اور قرب کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے قریب ہم علم کے بغیر اور اس کے علم کے بغیر اس کے قریب نہیں ہو سکتے، معلومات کے بغیر۔ جب قریب ہوں گے تو ہمیں معرفت حاصل ہوگی۔ ابتدائی معرفت تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے مہیا کر دی ہے کہ میں سن رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں، وہ جو اسماء الحسنی ہیں، لیکن وہ تو ابتدا ہے، اور بہت سی معرفت جو ہے اللہ تعالیٰ کی وہ بعد میں پھر طے ہوتی ہے، اس کے مراحل پھر بعد میں آتے ہیں۔ سامنے کرام، تو دیکھیں، پہچان اور قرب الہی، پھر دیدار الہی۔ پہچان مطلب معرفت، پھر قرب، اور پھر دیدار۔ یہ بہت بڑی نعمتیں ہیں سامعین کرام، اس کا ہم حد و شمار نہیں کر سکتے سامعین کرام، اور یہ تو ایسا ذائقہ ہے اور ایسا مزہ ہے دنیا کا بھی اور آخرت کے۔ دنیا میں بھی جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اللہ تعالیٰ کا قرب مل گیا تو یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ پھر انسان جب یہاں سے جاتا ہے اس کے درجات مزید بلند ہوتے رہتے ہیں۔ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ کے الفاظ ہیں کہ ان کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ اب اجر، توجہ، اجر کیا ہے؟ اجر قرب الہی، دیدار الہی، معرفت الہی۔ اور تو کچھ ہے ہی نہیں نا سامعین کرام، اور تو کچھ ہے ہی نہیں، اور تو کچھ ہے ہی نہیں کہ ہم اس کا کہیں کہ بھئی یہ اجر ہو سکتا ہے۔ اور جو دیگر نعمتیں ہیں وہ تو ہیں، وہ تو مہمان نوازی ہے، لیکن اصل نعمتیں تو وہی ہیں سامعین کرام۔ بہرحال، تو
یہ مقصود حیات انسان لے کے آیا ہے زمین پہ. اگر یہ دنیا میں آ کے سوچ سمجھ اور عقل و فکر سے کام نہ لے اور کسی کی بات نہ سنے تو پھر یہ نقصان میں پڑ جاتا ہے، اور نقصان میں پڑنے کا اندیشہ ہو جاتا ہے. پھر یہ ہوتا ہے کہ اگر کہیں سے یہ رہنمائی نہ لے، تھوڑی توجہ سامنے کرام، اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رجوع نہ کرے، رہنمائی نہ لے، اپنے خالق اور مالک سے اپنا مقصد حیات نہ پوچھے، اس سے اپنا تعلق نہ جوڑنا چاہیے. کیوں کہ وہ ہمارا معبود بھی ہے، خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، پروردگار بھی ہے، ساری نعمتیں تو وہی ہمیں دے رہا ہے نا سامنے کرام. تو اگر اس سے انسان رابطہ نہ جوڑے اور اس کے جو قریبی بندے ہیں، پیغمبران کرام ہیں، اولیاء اللہ ہیں، ان سے اگر تعلق نہ جوڑے تو پھر یہ لازماً دنیا کے دھوکے میں پڑ جائے گا. اور یہ دنیا کی چمک دمک ہے ایسی چیز کہ اس کے آنکھیں جو ہیں وہ چکا چوندھ ہو جاتی ہیں. اس کی روشنیاں جو ہیں، جو اس کے مرغوبات ہیں، مرغوبات دنیا، تو پھر یہی سامنے ہوتے ہیں، دیگر کوئی چیز ہوتی نہیں ہے سامنے، پھر یہی چیزیں مرغوب بن جاتی ہیں، اسی کو انسان دل دے دیتا ہے. لیکن جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. یہ تو دنیا جو ہے یہ تو دل لگانے کی کوئی چیز نہیں ہے اس میں سامنے کرام. کیا چیز ہے آپ مجھے بتائیے؟ ہر چیز کو فنا ہے، ہر چیز فانی ہے، کوئی چیز بھی دل لگانے کی نہیں ہے. بھئی دل لگانا کس کو کہتے ہیں کہ وہ دل میں آ جائے اور آپ کو حاصل ہو جائے اور آپ کے ساتھ رہے. دنیا ایسی چیز ہے نہیں، نہ دنیا کی کوئی چیز ایسی ہے کہ وہ آپ کے ساتھ رہے. آپ مر جاتے ہیں تو اولاد آپ کو اپنے ہاتھوں سے مٹی میں دبا کے چلی آتی ہے، گھر میں بیوی روتی رہتی ہے اور دیگر رشتہ دار بھی روتے رہتے ہیں، اور اولاد جو ہے، جو لڑکیاں ہیں وہ تو گھر میں رہتی ہیں، وہ تو روتی رہتی ہیں گھر میں، اور جو لڑکے بالے ہیں اگر وہ باپ کے ساتھ ان کی بنتی ہے تو وہ باپ کو مٹی میں دبا کے آ جاتے ہیں. اور تو کوئی چیز نہیں ہے جس کے لیے آپ یہ ساری دگ و دو کہہ رہے ہیں، وہ سب یہیں کی یہیں دھری کی دھری رہ جائے گی. تو بہرحال عرض میں یہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو حقیقت کی طرف متوجہ کیا ہے، اور خاص طور پہ یہ صورت آپ دیکھیں، اس کا آغاز کیسے ہوتا ہے؟ قد افلح المؤمنون، کامیاب تو مومن ہو گئے. ہم تو کامیابی کسے کہتے ہیں؟ ہم تو کامیابی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مومن کامیاب ہو گئے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، وہ جو دنیا دار ہیں جن کے پاس بڑے بڑے گاڑیاں ہیں، ہیلی کاپٹر ہیں، محلات ہیں، یہ لوگ بڑے کامیاب ہو گئے. تو ایسی تو نہیں ہے، یہ ہماری سمجھ ہے، غلط سمجھ ہے کہ ہم دنیا داروں کو وہ جو ان کو کامیاب اور فلاح یافتہ سمجھتے ہیں. ایسی بات نہیں ہے، یہ دھوکہ نہ کھائیے تو بہتر ہے. دنیا تو دھوکہ دینے کی، دھوکے کی جگہ ہے، دار الغرور اسے کہا گیا ہے قرآن مجید میں. لیکن اگر اس سے دھوکہ نہ کھائیں تو یہ پھر بہتر ہوگا. آپ ایک دھوکے کی چیز ہے، اس میں آپ دھوکہ کھا لیں تو پھر تو کام کی وہ نہیں ہوتی نا، مطلب وہ پھر کام بگڑ جاتا ہے، سنورتا نہیں ہے. اور یعنی مثال کے طور پہ ایک شربت ہے، رنگین شربت ہے، میٹھا ہے، کوئی آپ کو کہتا ہے یہ تو شربت نہیں، یہ زہر ہے. تو اگر آپ اس کی بات، اور ہے وہ حقیقت میں اگر زہر، اور آپ اس بتانے والے کی بات پہ یقین کر لیتے ہیں تو اور اس کو نہیں پیتے تو پھر تو آپ بچ جاتے ہیں نقصان سے. لیکن اگر آپ وہ خبر دینے والے کو جھوٹا سمجھیں اور اس کو جھٹلا دیں جو خبر دے رہا ہے، پھر تو آپ پی لیں گے اسے، پھر اس یعنی میٹھا سمجھتے ہوئے اس کو پی لیں گے حالانکہ وہ زہر ہوگا. تو پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ کو نقصان سے دوچار ہونا پڑے گا. تقریباً اسی طرح سامعین کرام یہ دنیا جو ہے، دنیا داری اور دنیا والے، اگر اللہ کی یاد اس میں نہ ہونا تو یہ زہر ہے. دنیا اور مافیہا اور دنیا داری اور دنیا والے، ان سے تعلقات جوڑنا یہ زہر قاتل کی حیثیت رکھتا ہے. سامعین کرام یہ بات ذرا نوٹ کر لیں. دنیا داری اور دنیا والے، دنیا دار لوگ،
ان سے تعلق جو ہے وہ انسان کو ہلاک کر دیتا ہے. سامعین کرام، یہ میں مختصر الفاظ میں کہہ رہا ہوں، لیکن بات یہی ہے، اگر ان سے اللہ کی یاد کو چھوڑ کے اگر آپ نے دنیا دون سے دل لگا لیا تو پھر آپ کی ہلاکت جو ہے یقینی ہے. کوئی کلمہ کام نہیں آئے گا آپ کے، جو زبانی آپ کلمہ پڑھ رہے ہیں نا، یہ کوئی کلمہ کام نہیں آئے گا. اور جو آپ نے امیدیں باندھ رکھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم شفیع کریم ہے، ایسی بات نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ مشرک کو نہیں بخشتا، یہ اعلان فرما دیے. اگر آپ نے شرک کی روش اختیار کر لی، سامعین کرام یہ الفاظ ذرا غور سے سنیں، اگر آپ نے شرک کی روش اختیار کر لی، ناشکری کی روش اختیار کر لی، تو پھر یہ مشرک کو تو اللہ تعالیٰ نہیں بخشتا. اب اللہ تعالیٰ نے، دیکھیں میری باتوں سے مجھے لگتا یوں ہے کہ بہت سے لوگ میری باتوں سے پوری طرح سمجھتے نہیں ہیں اور پھر جو ہے وہ شکوک و شبہات کا شکار ہو جاتے ہیں. اور جو میں بات کر رہا ہوں وہ تو مطلب اپنے آپ سے تو کر نہیں رہا، اور اس کی بنیاد تو قرآن ہے. سامعین کرام، اور یہ جو میں آپ کو بات کر رہا ہوں نا کہ آپ کا زبانی، اگر آپ نے مشرکانہ روش اختیار کر لی تو یہ زبانی دعوی ایمان اور یہ چند ظاہری اعمال جس کا کوئی مقصد نہ ہو وہ آپ کے کام نہیں آئیں گے. یہ قرآن کے الفاظ ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی شکوہ کیا ہے، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ. بہت سے لوگ ایمان کے دعوے کے باوجود، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ. بہت سے لوگ ایمان کے باوجود اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، مشرک ہوتے ہیں، شرک کرتے ہیں. تو انشاءاللہ دیکھیں، میں آپ کو کبھی گمراہ کرنے کی کوشش نہیں کروں گا، اور مبالغہ آرائی کی کوئی بات انشاءاللہ میں نہیں کروں گا. جو بات نہیں ہے وہ میں نہیں کروں گا. جو کوئی جس کا تعلق سچ سے نہ ہو وہ اللہ تعالیٰ وہ میں آپ سے نہیں کروں گا. میں بات جو کروں گا تو وہ اپنے ذہن کی بنا، جو کچھ میرا مطالعہ ہے، بزرگوں سے ہم نے حاصل کیا ہے، تو وہ صحیح انداز سے، کیونکہ میرا تو آپ سے کوئی لالچ نہیں ہے نا. کبھی آپ کو میں نے کہا ہے کہ میرے اکاؤنٹ میں آپ پیسے بھجوائیں، یا آپ سے میں نے کوئی مدد طلب کی ہے؟ ہرگز نہیں. بس میرا کام دعوت ہے، بس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. سامنے کا تو بات یہ ہے کہ یہ جو نوح علیہ السلام کا قصہ بیان ہو رہا ہے، میں آپ کو بنیادی بات بتا رہا ہوں. بنیادی بات یہ بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے انسان کو پیدا کیا ہے، وہ مقصد صرف اور صرف اللہ کی بندگی کرنے میں پورا ہوتا ہے. اگر ہم اللہ کی بندگی کی روش نہیں اختیار کرتے اور اس سے بغاوت کی روش اختیار کر لیتے ہیں تو وہ مقصد حیات پورا ہونے والا نہیں ہے. اور سامعین اکرام، دکھ سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہم نے اللہ تعالیٰ کی بندگی کی روش کو چھوڑ کے اس سے بغاوت کی روش کو اپنا رکھا ہے. لا نسلم، یہ ایک جملہ ہے جو ہم زبان حال سے کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں مانتا. لا نسلم عربی کا لفظ ہے کہ میں نہیں مانتا، تو ہم نہیں مانتے. دیکھیں، توحید کو، اصل توحید کو ہم نہیں مانتے، رسالت کو ہم نہیں مانتے، جنت کو ہم نہیں مانتے، بعث بعد الموت کو ہم نہیں مانتے، دوزخ کو ہم نہیں مانتے. کسی چیز پر نہ ہمارا یقین ہے اور نہ ہم اس کو ماننے کے لیے تیار ہیں، یعنی اس کو ہم مشعل راہ بنانے کے لیے تیار نہیں ہے. سامنے نکلا تو عرض میں یہ کر رہا تھا کہ اللہ، یہ بندگی، دیکھیں میں یہ بہت بنیادی مضمون میں بیان کر رہا ہوں، ساری صورت کا یعنی میں خلاصہ آپ کو بیان کر رہا ہوں. اور میں دوبارہ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو پیدا کیا ہے، جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، وہ مقصد صرف توحید یعنی بندگی رب سے حاصل ہوتا ہے، کہ اللہ کو ہم اپنا معبود واحد تسلیم کر لیں.
دیکھیں آپ پہلا جو ہم نے جملہ پڑھا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، اے میری قوم بندگی کرو اللہ کی۔ تو یہ اب ہر پیغمبر کی پہلا آپ سوچیں سمجھیں، ہر پیغمبر کی پہلی بات یہ ہے، جب ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عام تبلیغ کا آغاز کیا، 3 سال تک تو یہ خفیہ تھی، اس کے بعد وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ حکم نازل ہوا کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ۔ تو کوہ صفا پہ میرے آقا جو تھے وہ تشریف فرما ہوئے، ایک ایک قبیلوں کو آواز دی، سب لوگ جمع ہو گئے اور ان کو دعوت کیا تھی کہ تم لا الہ الا اللہ کہتے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو پہلی دعوت ان کی یہی تھی، لا الہ کی دعوت تھی۔ اور جب وہ انفرادی دعوت تھی، آپ کو معلوم ہے حضرت علی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دعوت کرو، یہ سارے گھر والے وغیرہ وغیرہ جمع ہو گئے، تو حضور نے فرمایا کہ بھئی ایک ایسی بات ہے کہ اگر میں تمہیں دے دوں دنیا کی بادشاہی تمہارے پاس ہوگی اور آخرت میں تم جنت کے مستحق ہوگے۔ لوگوں نے کہا جلدی بتاؤ، انہوں نے کہا کہہ دو لا الہ الا اللہ۔ لوگ پھر وہ یعنی متفرق ہو گئے اور مجلس جو ہے وہ دعوت انہوں نے قبول نہیں کی اس مجلس نے۔ بہرحال یہ جو ہم سورہ مومنون پڑھ رہے ہیں نا سامعین کرام، اس میں سب سے پہلے آپ دیکھیں مومنوں کا تذکرہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب ایمان والے کون ہیں؟ جن کا اللہ پہ ایمان باللہ ہے، اور پھر ان کی صفات اللہ تعالیٰ نے بیان کی۔ پھر انسان کو آفاق اور انفس سے، توجہ فرمائیں سامنے، آفاق اور انفس سے اللہ تعالیٰ نے متوجہ کیا اپنی وحدانیت کی طرف، اپنی بندگی کی طرف، کہ تم مجھے کو اپنا رب مان لو، دیکھو میں تمہارا خالق ہوں، مالک ہوں، رب ہوں، تمہاری میں تربیت کر رہا ہوں یہ زمین اور آسمان۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاءَ، یہ ابھی آیا تھا نا مضمون کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ فَأَنشَأْنَا بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ وَشَجَرَةٌ تَخْرُجُ مِن طُورِ سِينَاءَ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً۔ یہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی کہ بھئی ساری نعمتیں تو میں نے تمہارے لیے پیدا کی ہیں، اب تم کسی اور طرف کیوں دیکھ رہے ہو؟ مجھ سے توجہ ہٹا کے کسی اور طرف کیوں مبذول کر رہے ہو؟ تو بہرحال اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے توحید کی طرف، اپنی بندگی کی طرف ہمیں رجوع کیا۔ اور آج جو ہے سامنے کرام، اب توجہ فرمائیں، میں آج کے مضمون کی طرف آتا ہوں۔ آج جو ہے یہ قرآن کا طریقہ ہے، جو بڑی بڑی صورتیں ہیں ان میں اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ ہے کہ مدعا، سب سے پہلے مدعا، دلائل، اور پھر جو ہے گزشتہ اقواموں کے احوال۔ اب اس میں چند قوموں کا تذکرہ ہو رہا ہے سامعین کرام، تھوڑی توجہ، چند قوموں کا تذکرہ ہو رہا ہے سامعین کرام۔ اس میں سب سے پہلے نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور اس کے بعد جو ہے ایک عام بات فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے اس میں کہ ثم انشأنا من بعدهم قرنا آخرین، پھر اس کے بعد میں نے اور بستی زمانے والے پیدا کیے، فارسلنا فیہم رسولا منہم ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ۔ تو یہ نام لیے بغیر اللہ تعالیٰ نے رسولن، بہت سے رسول میں نے بھیجوائے۔ اب یہ انشاءاللہ ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس کا تذکرہ پڑھیں گے رسولوں کا۔ اب اس میں ایک نقطہ ہے سامعین کرام، ایک نقطہ ہے کہ پیغمبر کی مرکزی دعوت کیا ہے۔ تو مرکزی دعوت وہی ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انسان کی کامیابی اللہ تعالیٰ کو معبود برحق تسلیم کرنے میں ہے، اور یہ کہہ دینے میں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب اس کے پھر تقاضے وغیرہ اس پہ تو ہم بات کرتے رہتے ہیں، لیکن توحید کی مرکزی دعوت ہے سامنے کرام۔ انسان کو تو اور مسائل بھی درپیش ہیں، کوئی غریب ہے، کوئی نہیں ہے،
اور کسی کے پاس کوئی مسئلہ ہے، گھر نہیں ہے، یہ مسائل تو اور بھی ہیں. کسی کا رزق جو ہے وہ تنگ ہے، مثال کے طور پہ کوئی بیمار ہے، کوئی کسی مسئلے کی طرف توجہ نہیں کی پیغمبر نے. کہتے ہیں وہ کام کرو جس کے لیے تم آئے ہو. یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کی بندگی اختیار کریں کیونکہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے تمہارا. فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. تو جب اللہ تعالیٰ کی بندگی یعنی یہ بنیادی جو چیز ہے سامعین اکرام یہی ہے. پھر ان واقعات میں ابھی وہ تذکرہ آئے گا انشاءاللہ. ان واقعات میں قوم کا رد عمل کیا تھا یہ بھی بیان ہوگا کہ قوم نے کیا جواب دیا. اچھا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی پیغمبروں کی جو دعوت پیش کی اور اس کے رد عمل میں قوم نے اگر ان کو جھٹلا دیا، اور بہت سے پیغمبروں کو جھٹلایا گیا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کا کیا ہوا، یعنی اللہ تعالیٰ کا طریقہ کیا ہے. عذاب الہی نازل ہوتا ہے. سامعین اکرام دیکھیں، ایک میں جملہ کہہ رہا ہوں، اس کی تفصیل ابھی وقت نہیں ہے میرے پاس، لیکن یہ ایک جملہ نوٹ کر لیں. پیغمبر کی تعلیم کا نتیجہ دنیا میں عذاب اور آخرت میں دوزخ ہے. یہ بات نوٹ کر لیں سامعین اکرام. اور میں آپ کو کہتا رہتا ہوں سامعین اکرام کہ ہم آج اللہ تعالیٰ کے عذاب میں مبتلا ہیں کیونکہ ہم نے پیغمبر کی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ٹھکرا دیا ہے. معاذ اللہ، کیا ٹھکرا دیا ہے، اور اس کو ہم قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اسوہ حسنہ کی اتباع کے لیے ہم تیار ہی نہیں ہیں. ہماری قوم اسوہ حسنہ کی اتباع کے لیے تیاری نہیں ہے، اور وہ چاہتی ہے کہ دنیا ہمیں حاصل ہو جائے، اور دنیا ہی کو ہم نے اپنا مقصود و محبوب و مطلوب بنا لیا. اور اللہ تعالیٰ کی بندگی بھی سے ہم نے موڑ لیا ہے. اللہ تعالیٰ کی بندگی سے منہ موڑ لیا ہے سامنے کرام. تو بہرحال انجام پیغمبر کی دعوت، ابھی جو واقعات آ رہے ہیں اس میں کیا ہے، پیغمبر کی دعوت کیا ہے، اور جس کے سامنے یہ دعوت پیش کی گئی ان کا رد عمل کیا تھا، ان کا کیا کہنا تھا، کس طریقے سے انہوں نے پیغمبر کو جواب دیا. اور تیسری بات یہ ہے کہ جب پیغمبر کی دعوت کو جھٹلایا گیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے ساتھ سلوک کیا یا اللہ کا سلوک کیا ہوتا ہے. اور یہ صرف گزشتہ اقوام کے احوال نہیں ہیں سامنے کرام، یہ قوانین آج بھی اور قیامت تک جاری اور ساری رہیں گے. یہ بات نوٹ کر لیں. یہ ہم غلط فہمی میں پڑھیں کہ اب اللہ تعالیٰ کا عذاب نہیں آتا، یہ غلط فہمی ہے جو کہ ہمیں میٹھی گولیاں دے کے یہ ہمارے بعض علماء ہمیں سلا دیتے ہیں کہ بس تم نے تو کلمہ پڑھ لیا ہے، مزے کرو، آخر کار تم بخشے جاؤ گے. یہ ایک جملہ ہے بڑا خطرناک ہے. آخر کار بخشے جاؤ گے، کوئی عمل نہ کرو، آخر کار بخشے جاؤ گے. ایک بڑا خطرناک، یہی بات جو تھی وہ یہود و نصارہ کہتے تھے. آج بھی ہم پشتوں میں آپ کو ایک ضرب المثل سناتا ہوں. کہتے ہیں کہ یوسو غوپے بپکی وہ، کیا مطلب، چند غوطے لگا لیں گے. اور یہود و نصارہ مغضوب علیہ قوم اور ضالین قوم وہ کیا کہتی تھی، لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، ہمیں تو آگ نہیں چوہے گی لیکن اگر گنتی کے چند دن ہوں تو ہوں گے، ورنہ ہم تو سیدھے جنت میں جائیں گے. قل افاتخذتم عند اللہ عہدا، کیا تم نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ لیا ہوا ہے؟ ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا وعدہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ کیا ہے، اپنے پیغمبر سے وعدہ کیا ہے کہ میں تمہاری تمام امت کو بخش دوں گا. بالکل صحیح وعدہ ہے، لیکن حضور نے اس کی وضاحت کی ہے، کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، ہر امتی میرا جنت میں داخل ہوگا لیکن جس نے نافرمانی کی. پھر صحابہ نے پوچھا کہ یہ انکار کرنے والے کون ہیں؟ ابا. حضور نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ میرا امتی ہے، وہ جنتی ہوگا، اور جس نے میری اطاعت سے انکار کیا وہ دوزخی ہے، وہ جنت میں نہیں جائے گا.
تو یہ رسول کا قول ہے سامعین کرام، ہم پتہ نہیں کون سی امیدوں میں لیے بیٹھے ہوئے ہیں سامعین کرام، انکار کر رہے ہیں۔ آج ہماری قوم جس میں میں اور آپ رہ رہے ہیں نا، یہ انکاری ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے عمل یہ انکاری ہے، بس خواہشات نفس ہیں، دین کو ہم نے خواہشات نفس کے تابع کر لیا ہے۔ مضمون جاری ہے سامعین کرام، میں ایک آیت تبرک کے لیے پڑھتا ہوں، آپ میرے ساتھ دہرائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ اب اس آیت کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ We sent Noah to his people. He said, O my people, worship God. You have no deity other than him. Will you not take heed? سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔